السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. نحن على ذلك من الشاهدين وشاكرين والحمد لله رب العالمين. اما بعد، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد آقا نامدار فخر الموجودات سید الکونین سید الثقلین والی بطحاء امام الانبیاء سید المرسلین و خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام. حاضرین و سامعین، بزرگواران و برادران و انتہائی قابل احترام اور بہنوں، آج کا خطبہ بھی سابقہ خطبات سے منسلک علامات قیامت، اور آج علامات قیامت میں وہ علامات جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم اس چیز کا انتظار کر رہے ہو کہ اللہ خود ہے یا فرشتے یا اس کی کوئی نشانی ظاہر ہو، اور یاد رکھو جب نشانی ظاہر ہوگی تو لا ينفع نفسا ایمانها، کسی شخص کا ایمان اسے کام نہیں ہے. کسی بھی شخص کا ایمان لانا فائدہ مند نہیں ہوگا، نیکی کرنا فائدہ مند نہیں ہوگی. وہ 5 بڑی علامات ہیں جن میں ایک ہے دجال کا ظہور، عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، چوتھی ہے دخان یعنی کہ دھوئیں کا پھیلنا زمین پر، اور 5ویں ہے دابۃ الارض، زمین کا وہ جانور جو ہر شخص کو ملے گا اور اس کی پیشانی میں ایک مہر لگائے گا جسے ہر جاہل ان پڑھ بھی پڑھ لے گا کہ وہ کیا دیکھتا ہے. وہ مہر جو ہے مومن اور کافر کے نام کی. نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے کہ چند افراد کا قافلہ پہنچا. اس قافلے کی قیادت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عیسائی تھے، انصاری تھے، وہ کر رہے تھے. انہوں نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دجال کے بارے میں بتایا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منادی فرما کر تمام مسلمانوں کو مسجد میں اکٹھا کیا اور تمیم داری سے کہا کہ اب تم اپنی آپ بیتی سنو. وہ آپ بیتی محدثین نے کتب حدیث کی زینت بنائی ہے. حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں عیسائی ہوں اور اپنے ساتھیوں کے ہمراہ ایک تجارتی قافلے میں ہم نکلے. سمندر کی موجیں ہمارے ساتھ مہینوں تک کھیلتی رہیں، ہم کسی کنارے پہ نہ پہنچ پائے. آخر کار اس سمندر کی موجوں نے ہماری کشتی کو ایک غیر معروف
جزیرے کے ساتھ جا لگایا۔ سورج غروب ہونے والا ہی تھا، ہم بڑے پریشان وہاں اترے، جزیرے کی طرف گئے تو ایک بہت ہی زیادہ بالوں والا جانور ہمیں ملا، جس کے پیٹھ اور منہ کا فرق محسوس نہیں ہوتا تھا، گدھے سے چھوٹا تھا۔ اس نے انسانی آواز میں ہمیں پکارا اور کہا کہ تم آدم ذات تو نہیں ہو؟ ہم نے کہا ہاں آدم ذات ہے، آدم کی اولاد ہے۔ وہ کہنے لگا جاؤ اس گرجے کی طرف جو اس پہاڑی کے دامن میں ہے، وہاں ایک شخص تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ ہم بڑے پریشان خوف زدہ تھے، ڈرے ہوئے اس گرجے کے اندر گئے۔ ایک ایسے شخص سے ملاقات ہوئی جو زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا اور بڑا قداور، مضبوط، توانا، آنکھیں بند کیے ہوئے ہمارے پاؤں کی آہٹ سن کر کہنے لگا تم آدم کی اولاد ہو؟ میں نے کہا ہاں۔ کہنے لگا مجھے بتاؤ، چند باتیں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آیا کوئی ایسا نبی ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا اور اس کی قوم نے اسے نکال دیا ہو؟ ہم نے کہا ہاں سنا ہے کہ جزیرہ عرب کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نامی نبی، انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور ان کی قوم نے انہیں نکال دیا اور وہ کالے پتھروں کے نخلستان کی وادی میں چلے گئے۔ کہنے لگا مجھے بتاؤ باغ پسیان پھل دے رہا ہے یا نہیں؟ ہم نے کہا کہ بہت زیادہ پھل آ رہا ہے۔ کہنے لگا کہ وہ قریب پھل دینا بند ہو جائے گا۔ پھر دوسری اس نے پوچھا بحیرہ طبریہ سے لوگ فیض یاب ہو رہے ہیں یا نہیں، زمینیں سیراب ہو رہی ہیں یا نہیں؟ ہم نے کہا بہت زیادہ ہو رہی ہیں۔ کہنے لگا وہ بہت جلد خشک ہو جائے گا۔ اور پھر تیسری اس نے نشانی بتائی کہ چشمہ زغر میں پانی موجود ہے یا نہیں؟ ہم نے کہا بہت زیادہ موجود ہے، لوگ اس سے فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ کہنے لگا وہ بھی خشک ہو جائے گا۔ جب یہ تینوں چیزیں پوری ہو جائیں گی، پھل دینا باغ بند کر دے گا، بحیرہ طبریہ خشک ہو جائے گا، چشمہ زغر بند ہو جائے گا، تو پھر میرا ظاہر ہونے کا وقت ہوگا، میں ظاہر ہو جاؤں گا۔ ماہرین بتاتے ہیں، سیرت نگاروں نے یہ لکھا کہ یہ تینوں چیزیں پوری ہو چکی ہیں، بسیان کا باغ پھل دینا بند ہو گیا ہے، اب درخت رہ گیا ہے خشک، وہاں پہ کوئی پھل نہیں، بور تک نہیں ہوتا۔ بحیرہ طبریہ وہ بھی خشک ہو چکا ہے، اب وہاں سے پانی زمینوں کو سیراب کرنے کے لیے نہیں ملتا۔ چشمہ زغر وہ بھی مکمل طور پہ خشک ہے۔ یہ نشانیاں پوری ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا۔ اور تمیم داری کی اس روایت کے مطابق آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں دجال سے نہیں ڈراتا؟ اور یہ سن لو دجال کو یاد دیکھ کر آئے ہیں اور اس نے یہ نشانیاں بتائی ہیں۔ تو آج یہ تینوں نشانیاں پوری ہو چکی ہیں، تو پھر انتظار صرف اور صرف جنگ و جدل کا، مہدی کا، اور وہ بھی کام شروع ہے۔ جنگوں کی علامات ظاہر ہیں، جیسا کہ میں نے گزشتہ خطبے میں عرض کیا تھا
کہ یمن سے ہادی نامی شخص تمہیں مدد کے لیے پکارے گا، مسلم شریف کی روایت ہے، اور تم لوگوں پر واجب ہوگا اس کی مدد کرنا۔ منصور نامی شخص، تو وہ منصور الحادی ہے، یمن کا صدر، جس نے حوثیوں کے مقابلے میں جنگ لڑی اور عرب کو پکارا تھا کہ میری مدد کرو۔ یہ تینوں ممالک یمن، شام، عراق، ایران اور ترکی یہ اس جنگ میں شامل ہوں گے۔ گو سیاستدانوں کا تو یہ تاریخ دانوں کا اور سیاستدانوں کا تجزیہ نگاروں کا یہ تجزیہ ہے کہ یہ لڑائی امریکہ کروا رہا ہے۔ ہوگی کوئی بھی سبب ہو، لیکن ہم نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کو دیکھنا ہے۔ اور پھر یہ لڑائی، اتنی بڑی لڑائی کتنے سال تک جاری رہتی ہے اس کا کوئی علم نہیں، البتہ احادیث سے ظاہر ہوتا ہے کہ جب یہ لڑائی عروج پہ ہو جائے گی اور اللہ تمہیں فتح دے گا تو اس کے بعد تمہاری اور رومیوں کی جب لڑائی ہوگی اس کے بعد مہدی کا آنا ہوگا۔ کچھ روایات تو ایسی بھی ہیں کہ تمہاری لڑائی رومیوں سے ایسی ہوگی، وہ رومی کہیں گے کہ ہمارے باغی ہمیں دے دو، اور تمہارے پہاڑی مسلمان کہیں گے کہ یہ ہمارے مہمان ہیں، اور اصل لڑائی کی بنیاد وہ بنے گی۔ اور بالکل یہ منظر بھی پورا ہو چکا ہے کہ افغانستان والے کہتے تھے کہ یہ عرب کے مجاہدین ہمارے پاس مہمان ہیں، اور عیسائی امریکن رومی کہتے تھے کہ یہ ہمارے پکوڑے ہیں اور یہ دہشت گرد ہیں، ہمیں دیے جائیں۔ اب یہ پوری ہو چکی ہے۔ باقی یہ رہی کہ جنگوں کا ہونا، پھر اس جنگوں کے دوران امام مہدی کا ظاہر ہونا، حکومت کا اعلان کرنا، اور پھر لشکروں کو بھیجنا۔ تو ایک صحابی قریب کھڑے تھے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہ جنگ ہوگی اور رومی 80 جھنڈوں پر مشتمل آئیں گے اور ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 فوجی ہوگا، 9,60,000 فوجی بنتا ہے، اور مسلمان فوج بھی ہوگی، تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ وقت مجھے مل گیا تو میں پھر کیا کروں، کہاں جاؤں؟ آپ نے فرمایا کہ میرے جانے کے بعد میری امت ایک شہر بنائے گی جس کا نام بصرہ رکھے گی، تم لوگ بصرہ میں نہ رہنا، نہ اس کے نواحی علاقوں سے پانی پینا، نہ وہاں کی خوراک کھانا، وہ سب زہریلی ہو چکی ہو۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس جنگ کے دوران ایسی ایسی آگ اور پتھر پھینکے جائیں گے کہ لوگوں کے چہرے مسخ ہو جائیں گے، پہچان ختم ہو جائے گی۔ عراق نے بھی ایک دھمکی لگائی تھی کہ اگر امریکہ ہماری اس جنگ میں شامل ہوا تو ہم کیمیکل بم استعمال کریں گے، اور عراق تو بڑا مشہور ہے، وہاں کا ایک وزیر دفاع بھی تھا، اس کو کیمیکل علی کا نام دیا جاتا تھا صدام دور میں، وہ کیمیکل بم بنانے کا ماہر تھا۔ اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا کہ چہرے مسخ ہو جائیں گے، ایسے پتھر پھینکے جائیں گے جس سے چہرے مسخ ہو جائیں گے۔ تو اب چہرے کیسے مسخ ہوں گے؟ یقیناً کیمیکل بم سے اس کے اثرات چہرے پہ پڑیں گے، اور یاد رکھو مومن اس کیمیکل سے محفوظ رہیں گے۔ وہ کیسے؟ 5 وقت جو شخص، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر کے سامنے دروازے پر نہر بہہ رہی ہے اور 5 وقت اس نہر میں وہ نہائے، منہ ہاتھ دھوئے، تو اس پہ میل رہے گی،
صحابہ نے کہا کہ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ وضو ہے، تم 5 وقت وضو کرتے ہیں۔ جو شخص چہرہ اچھی طرح ملتا ہے، دھوتا ہے، کولی کرتا ہے اور ناک کو صاف کرتا ہے تو کوئی بھی وائرس اس کے اندر نہیں رہتا، اور بہت سی بیماریوں کا یہ علاج ہے، اور مومن اس میں محفوظ رہیں گے۔ یہاں تک کہ دخان جو ہے، دھواں پھیلے گا جو زمین پر قیامت کے نزدیک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس سے دم گھٹے گا تو صرف کفار کا گھٹے گا، کافروں کا، اور جن کے اندر نفاق ہے ان کا دم گھٹے گا، مومنین کو کچھ نہیں ہوگا۔ یعنی کہ زمین پر پھیلنے والے دھوئیں سے بھی مومنین کو کچھ نہیں ہوگا۔ جو صاف شفاف ہوں گے، ہر وقت کلی کریں، اپنے حلق کو صاف کریں، تو یہ کیسے دعا اثر انداز ہوگا۔ قیامت عذاب ہے جو صرف اور صرف باغیوں کے لیے ہے، مومنین کے لیے قیامت نہیں۔ دجال کا آنا اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں اس کا قتل ہونا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب وہ مدینہ سے بھاگے گا عیسیٰ علیہ السلام کا سن کر، تو عیسیٰ علیہ السلام اس کے تعاقب میں جائیں گے، وہ میدان لد میں جائے گا اور وہاں پہ اپنے گھوڑے پر بیٹھنے لگے گا، تو پیچھے عیسیٰ علیہ السلام پہنچ جائیں گے اور اس کو ہلاک کر دیں گے۔ اور یاد رکھیے، میدان لد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جب آپ نے اس لد کا نام لیا تھا، وہ ایک پہاڑ تھا اسرائیل کا، اسرائیل میں پہاڑ تھا لد، جو آج وہاں بہت بڑا ایئرپورٹ ہے، اور صحابہ نے یقین بھی کیا کہ اس پہاڑ پر گھوڑا۔ لیکن آج ہماری زندگی میں یہ باتیں موجود ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ میدان لد، جب اس وقت میدان وہ نہیں تھا، وہ پہاڑ تھا، لیکن نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ میدان لد، تو میدان کیا ہے؟ وہ ایئرپورٹ ہے، لد ایئرپورٹ اسرائیل کا اس وقت موجود ہے۔ تو وہاں پہ وہ اپنا گھوڑا کھڑا کرے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اس کا گھوڑا ایک کان دوسرے کان کے درمیان مسافت جو ہوگی وہ 70 ہاتھ ہوگی، یعنی کہ وہ طیارہ ہوگا یقیناً۔ اور تم سنو گے کہ مشرق میں پھر رہا ہے، پھر مغرب میں پھر رہا ہے، یعنی کہ اس طرح خبریں تمہیں ملیں گی کہ وہ اس وقت مشرق میں ہے، پھر مغرب میں، پھر شمال اور پھر جنوب میں۔ کوئی بھی شخص اس کے فتنے سے محفوظ نہیں رہے گا، ہر شخص کے پاس پہنچے گا اور ہر شخص کا امتحان ہوگا، اور امتحان بھوک پیاس یہ بھی امتحانات میں شامل ہے، آزمائش امتحانات ہیں۔ وہ کیسے بھوک اور مفلسی؟ پہلے قحط سالی پیدا کرے گا، اناج غائب کر دے گا۔ اب ایتھوپیا میں کیا ہو رہا ہے وہ چھوڑو، بڑی دور کی بات ہے، ہمارے میٹھی کے علاقے میں، سندھ میں تھار اور میٹھی کا علاقہ، وہاں کیا ہے؟ یہ ساہوکار ظالم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خود فرمان ہے مَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، جس کو بھی ہم نے زمین پہ بھیجا ہے اس کا رزق بھی ہم نے ساتھ دیا ہے۔ تو پھر سوال پیدا ہوتے ہیں کہ رزق جب دیا ہے تو ایتھوپیا اور ہمارے میٹھی کے علاقے میں یہ مرنے والے بھوکے پیاسے کیوں مرتے ہیں؟ ایک مقام پہ فرمایا اَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ، اللہ کی دی ہوئی رحمت کو اپنے ہاتھوں میں لے کر تقسیم کرتے ہو؟ یہ ساہوکار جب اللہ کی دی ہوئی رحمت اور نعمتوں کو سمیٹ کر ذخیرہ کر لیتے ہیں اور پھر اپنی مرضی سے اس کی تقسیم کرتے ہیں، تو پھر قحط سالی ہی آئے گی، اور یہی کام دجال کرے گا۔ اور یاد رکھیے، جو اس وقت سسٹم موجود ہے پوری دنیا کے اندر، وہ دجالیت ہے۔ دجال ایک فرد کا نام ہے، اور اس کی تمام ان چیزوں کا نام دجالیت ہے، سسٹم کا نام دجالیت ہے، اور یہ دجالیت پھیل چکی ہے۔ یہ دجالیت یہی ہوگی کہ ایک سم کے اندر پوری قوم کا ڈیٹا موجود ہے، آنکھ میں سکین
آنکھ اسکین ہوتی ہے، اس کا ڈیٹا آ جاتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ دجال کانا ہوگا اور اس کی آنکھ پہ ایک انگور کی طرح پھولا ہوا کچھ چیز ہوگا۔ اب یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات ہیں، ہمیں یقین ہے، لیکن آج اگر موڈیفائی کیا جائے ان کو تو وہ ہو سکتا ہے وہ آلہ ہی لگایا ہو اس نے آنکھ پہ، اور اس آلے کے اندر ہماری آنکھوں میں آنکھیں جب ڈالتا ہے تو وہ آنکھیں اسکین ہو کر اس کا ڈیٹا بتا دیتی ہیں۔ آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ آئندہ تو تمہیں بٹن بھی آن آف نہیں کرنا پڑے گا، تو یہ کیا ہے؟ یہ سارا سسٹم دجالیت ہے، جو ہماری سہولت تو ہے لیکن ہے دجالیت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک شخص بعد المشرقین بیٹھا ہوگا، بعد المشرقین، اتنے فاصلے پہ بیٹھا ہوگا، اور اس کی ران بتائے گی کہ اس کے گھر میں کون آیا ہے، اور یہ منظر میں نے خود دیکھ بھی لیا ہے۔ لاہور میں ایک ڈیتھ ہوئی، وہاں ایک شخص برطانیہ سے ایک آیا، اس کی سسٹر تھی، تو وہاں بیٹھے بیٹھے کال آئی، بیل بجی، تو اس نے اپنے پینٹ کی اس پاکٹ سے موبائل نکالا، ران سے موبائل نکالا اور کہنے لگا کون ہے؟ اس نے اپنا نام بتایا، کہنے لگا یار میں تو پاکستان آیا ہوں، سسٹر فوت ہو گئی تھی، میں تو لاہور میں ہوں، تو میں آؤں گا کوئی ہفتے 10 دن کے بعد۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہنے لگا یہ گیٹ فون پہ اٹیچ ہے، گیٹ پہ کوئی آیا، اس نے بیل دی ہے، میرے موبائل پہ بیل لگی ہے، اور میں نے اسے رابطہ کر لیا گیٹ فون پہ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بعد المشرقین بیٹھا ہوگا، مشرق و مغرب کا فاصلہ ہوگا، اور اس کی ران بتائے گی اسے کہ اس کے گھر میں کون آیا ہے، اور ران نے بتایا۔ موبائل یہاں سیٹ کیا ہوتا ہے تو ران ہی تو بتاتی ہے، اب ران کو زبان تو نہیں لگنا تھی، ان اعضاء کو زبانیں تو لگے گی میدان حشر میں، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری زبان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ زبانوں کو بند کر دے گا، پھر اعضاء بولیں گے کہ ہمیں کیسے کیسے استعمال کیا گیا، کہاں کہاں استعمال کیا گیا۔ بھائی علامات قیامت ساری پوری ہو چکی ہیں، سوائے یہ 5 بڑی علامتوں کے، جن میں دجال کا آنا، عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، اور پھر دخان، دھوئیں کا پھیلنا زمین پر، اور دابت الارض، سورج کا مغرب کی طرف سے طلوع ہونا، اور وہ بھی میں نے عرض کیا کہ ناسا لیب والوں نے کہہ دیا ہے کہ وہ کسی وقت بھی ڈائریکشن چینج ہو سکتی ہے۔ امریکہ کی لیب ہے ناسا، پچھلے دنوں انہوں نے باقاعدہ لفظ کہے کہ یہ انوائرمنٹ جو چینج ہو رہی ہے زمین ہی کی نہیں آسمان کی بھی ہے، کسی وقت بھی سورج اپنی ڈائریکشن چینج کر سکتا ہے۔ بھائی چلو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات پہ یقین نہیں تو سائنسدانوں کی بات پہ ہم یقین کر لیں، اور یاد رکھو جب بھی ان 5 نشانیوں میں سے کوئی بھی ایک نشانی واضح ہو گئی، ظاہر ہو گئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ لا ينفع نفسا ایمانها، کسی بھی شخص کا ایمان اسے فائدہ نہیں دے گا، اور کسی بھی شخص کی ہوئی نیکی اسے فائدہ نہیں دے گی اگر اس نے اس نشانی سے پہلے نہیں کی۔ اگر نشانی ظاہر ہونے کے بعد نمازیں پڑھی، ان نمازوں کا فائدہ نہیں ہوگا، فائدہ انہیں کا ہوگا جو ریگولر پڑھ رہا ہے، جو ایمان پہلے لے آیا ہے، جو نیکیاں پہلے کر رہا ہے نشانیوں کے ظاہر ہونے سے پہلے۔ باقی موت کو دیکھ کر تو ہر کوئی کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایمان فائدہ اس وقت تک دیتا لم یغرغر، جب تک روح یہاں تک نہیں آتی، یہاں آ گئی پھر کلمہ پڑھنے کا فائدہ نہیں ہوگا، ایمان لانے کا فائدہ نہیں ہوگا۔ جب موت ہی آنکھوں سے دیکھ لی، نشانی پوری ہو گئی، اور پھر کہے کہ اب میں ایمان لاتا ہوں، اب میں سچا مسلمان ہوں، پھر کوئی فائدہ نہیں۔ فائدہ ابھی ہے کہ اللہ نے ہمیں وقت دیا ہے، پتہ چل گیا ہے کہ یہ ہونا ہے، اس پہ یقین کامل رکھتے ہوئے ابھی ہمیں جھک جانا چاہیے کہ الہی پچھلے گناہ معاف کر دے،
جب ایسا ہو جائے گا تو اللہ کا وعدہ ہے الا من تاب آمن وعمل عملا صالحا، جو شخص توبہ کر لیتا ہے اور عمل نیک کرنے شروع کر دیتا ہے، اپنے گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے، تو پھر اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ اس کے سارے پچھلے گناہ کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ اس سے بڑھ کر انعام اور ہمیں کیا چاہیے کہ ساری نیکیاں بن جاتی ہیں، تمام گناہ کیے بھی نیکیاں بن جاتی ہیں، اور اگر پھر بھی توبہ کرنے کے بعد بھی گناہ کرتا رہا تو پھر وہ نیکیاں بھی گناہوں میں شفٹ کر دی جاتی ہیں اسی انداز میں۔ تو بھائی قبل اس کے کہ کوئی نشانی علامت واضح ہو جائے، باقی تمام علامات پوری ہو چکی ہیں سوائے ان علامات کے، جب توبہ کے دروازے بند ہوں گے تو وہ علامت ظاہر ہوگی، تو اس سے پہلے ہمیں اپنے آپ کی ڈائریکشن تبدیل کر لینی چاہیے۔ جو ہمارے ٹریک جس سے ہم گر چکے ہیں، اپنے صحیح ٹریک پہ آ جانا چاہیے، وہی ٹریک جو نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور میری سنت، ان کو تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، کبھی پٹڑی سے نہیں اترو گے۔ تیسری کوئی چیز نہیں ہے، اور جو شخص تیسری چیز کے پیچھے لگا ہوا ہے، یاد رکھو وہ دین نہیں ہے۔ دین صرف اللہ کا فرمان اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، اور زندگی کہاں سے ملتی؟ کتب احادیث سے ملتی ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ جی کتب احادیث تو مشکوک ہے، اگر یہ کہنا کہ وہ بندے نے بندے سے لیا اور پھر 10 بندوں کے بعد چینج ہو جاتی ہے ایک چیز، تو بھائی قرآن کی پھر اتھینٹسٹی کہاں سے لے؟ کیا قرآن ہمارے سامنے نازل ہوا ہے؟ کیا قرآن جبریل علیہ السلام ہمارے سامنے لے کر آئے؟ قطعاً نہیں، وہ بھی انہی بندوں نے ہمیں لا کے دیا، جن بندوں کو ہم مشکوک قرار دے رہے ہیں، جن محدثین مفسرین کو ہم مشکوک قرار دیتے ہیں، وہی قرآن لے کر آئے ہیں، وہی احادیث بتا رہے ہیں۔ ایک کو میں ظنی کہہ دیتا ہوں، مشکوک کہہ دیتا ہوں، اور ایک کو یقینی کہہ دیتا ہوں، یہ کیسی ناانصافی ہے؟ اور یہی بدبختی ہے، یہی بدقسمتی ہے، اور یہی بد نصیبی ہے کہ ہم لوگ ٹریک سے اتر گئے۔ اور یہ اتارا کس نے؟ شیطان ابلیس نے، کیونکہ شیطان نے پہلے دن کہا تھا کہ اللہ مجھے قیامت تک مہلت دے، میں تیرے بندوں کو اپنے تیرے رستے سے ہٹاؤں گا۔ تو اللہ نے کہا میرا بندہ کوئی تیرے پیچھے نہیں لگے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں صحیح دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے آگے ہی جھکنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح مطیع متبع بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔